کیا ہوتا جب آپ جیت رہے ہوں اور اچانک سب کچھ بدل جائے؟ جب فتح ہاتھ میں ہو اور ایک لمحے کی نافرمانی تاریخ کا رخ موڑ دے۔ یہ کہانی ہے صبر کی، یہ کہانی ہے سبق کی، یہ کہانی ہے دی بیٹل آف احد کی۔ غزوہ بدر کی شکست نے پورے مکہ کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ ان کے 70 بڑے سردار مارے گئے تھے۔ ان کے لیے انتقام لینا لازم تھا۔ ابو سفیان نے ایک لشکر تیار کیا، تقریباً 3000 سپاہی۔ عورتیں بھی ساتھ آئی تاکہ جوش بڑھایا جائے۔ مدینہ کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ سامنے 2 رائے تھی، مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے یا پھر باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ جوان صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میدان میں مقابلہ کریں گے۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر احد کے پہاڑ کے دامن میں صف بندی کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا جائزہ لیا۔ پیچھے احد کا پہاڑ تھا، ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، وہاں 50 تیر انداز مقرر کیے۔ ان کے سردار تھے عبداللہ ابن زبیر۔ واضح حکم دیا گیا کہ چاہے ہم جیتے یا ہارے، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ حکم پوری جنگ کا محور تھا۔ صبح ہوئی، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ ابتدائی مقابلے ہوئے، مسلمان غالب آنا شروع ہو گئے۔ قریش کے قدم ڈگمگانے لگے، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے۔ میدان میں مال غنیمت پڑا تھا۔ یہاں سے آزمائش شروع ہوئی۔ ٹیلے پر کھڑے ہوئے تیر اندازوں نے دیکھا کہ فتح ہو رہی ہے۔ کچھ نے کہا، چلو نیچے چلیں، مال غنیمت لے لیں۔ سردار عبداللہ بن زبیر نے یاد دلایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، مگر اکثریت نیچے اتر گئی، چند ہی باقی رہے۔ اسی لمحے خالد ابن الولید، جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، موقع پا گئے۔ وہ گھوم کر پیچھے سے حملہ آور ہوئے۔ میدان کا نقشہ بدل گیا۔ مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ سامنے سے بھی حملہ، پیچھے سے بھی حملہ۔ افواہ پھیل گئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سن کر کچھ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، کچھ بیٹھ گئے مگر کچھ کھڑے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے، 2 دانت مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک زخمی ہوا، خود ٹوٹ کر سر میں پیوست ہو گئی، خون بہہ رہا تھا۔ پھر بھی زبان پر کیا تھا؟ بد دعا نہیں بلکہ دعا۔ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ یہ رحمت کی انتہا تھی۔ چند جانثار صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن گئے۔ آہستہ آہستہ احد کے پہاڑ کی طرف سمٹ گئے۔ جنگ کا توازن بدل چکا تھا۔ تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں ایک نام ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا، حمزہ ابن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بدر کے ہیرو، احد کے شہید۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کو نقصان ہوا، مگر قریش پھر بھی مکمل فتح نہ پا سکے۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ میدان مسلمانوں کے پاس رہا۔
قرآن پاک نازل ہوا، سمجھایا گیا یہ تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ تھا، مگر اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ یہ تربیت تھی، یہ ایک سبق تھا۔ احد ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ حکم کی اطاعت فتح کی ضمانت ہے، کہ نظم و ضبط ایمان کا حصہ ہے، کہ اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کہ شکست بھی اللہ کی حکمت کا حصہ ہو سکتی ہے۔ احد کی وادی میں صرف تلواریں نہ چلی بلکہ کردار تراشے گئے۔ صحابہ کرام نے سیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ یہ معرکہ امت کی تربیت تھا، مگر دشمن رکنے والے نہ تھے۔ اب وہ مدینہ کو گھیرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ غزوہ خندق، جب مدینہ کو گھیر لیا گیا، کیا ہوگا جب 10,000 کا لشکر مدینہ کے دروازے پر ہوگا؟ کیا پھر ایمان کامیاب ہوگا؟ یہ سب ہم دیکھیں گے ہمارے آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔